پہنچا سکے گی۔ یہ اصلاح کے حوالے سے سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگو تم بہترین امت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ یہ تین مراحل اسی طرح چلتے ہیں۔ فساد کب بپا ہوتا ہے؟ کہ جب ہم نہ اپنی اصلاح کریں نہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، ہم ڈائریکٹ کہاں چھلانگ مارتے ہیں؟ معاشرے کی اصلاح کی طرف۔ پھر وہاں ہمیں اس آیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا اپنا عمل نہ ہو۔ جب ہم اسلام کے دیے ہوئے اس راستے پر چلنا شروع کریں گے، ہر معاملے میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی دعائیں ملتی ہیں، انبیاء کی جتنی بھی دعائیں ہیں، آپ ان دعاؤں میں سب سے پہلا جو صیغہ ہے، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، یعنی ہدایت کی بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم، خیر مانگنی ہے، برائی سے بچنا ہے، شیطان کے شر سے بچنا ہے۔ وہاں آغاز اسلام نے ہمیں یہ دیا کہ ہم اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں۔ تمام تر دعائیں یہی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بکا کے صیغے سے شروع ہونے والی وہ تمام دعائیں جو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جمع کی، حصن المسلم میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، ان تمام دعاؤں کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے لوگوں اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اس کے بعد جو آپ کے ارد گرد لواحقین ہیں ان کی فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کی ضمانت آسمانوں سے آئی تھی۔ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے جب اللہ کے رسول نے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو ان 1.25 لاکھ نے جو گواہی دی تھی وہ تو ایک طرف رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تھی اور کہا تھا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح اليوم اکملت لکم دینکم، آیات نازل ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ سوچئے، میں صرف ایک سوال اپنے اور آپ لوگوں کے دل و دماغ میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جس سچائی کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ، جس طاقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اقرار لے رہے تھے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، کیا میں اس سچائی کے ساتھ صرف اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں، اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں دوست احباب کے سامنے، اور یہ کہہ سکوں اور ان سے یہ ضمانت لے سکوں کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ یہ ہے بنیادی کیفیت۔ لوگوں اپنی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اور پھر اپنے معاشرے کی طرف آؤ۔ میں آپ کو ایک بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ معاشرے کی ایک اکائی ہیں۔ معاشرہ مجھ سے اور آپ سے مل کر بن رہا ہے۔ جب ایک فرد اصلاح کرتا ہے تو گویا کہ ایک شخص کی اصلاح ہوئی، اس ایک شخص کی اصلاح سے یہ آغاز شروع ہو گیا، یہ چراغ جلنا شروع ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں، اندرون سندھ میں اور کراچی میں جو بھی دعوتی کام ہوتے ہیں وہاں پر کیا کیفیات ہوتی ہیں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ لہٰذا میری سب سے پہلے اپنے آپ سے، اس لیے کہ میری آواز سب سے پہلے میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، آپ کے کانوں تک تو بعد میں پہنچتی ہے، یہ التماس بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکوں، اور معاشرے کے لوگوں کو حق بات کی تلقین کر سکوں اور برائیوں سے روک سکوں۔
بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔